बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजरत उज़ैर 100 बरस तक मुर्दा रहे, फिर अल्लाह ने उनको जिंदा किया। ऐसा करने में अल्लाह की क्या मसलिहत छुपी थी। 100 बरस बाद जब वो मौत की नींद से उठे तो उन्होंने ऐसा बदला हुआ क्या पाया। ये एक ऐसा मौज़ा है जो उस वक्त से लेकर आज तक आने वाली हर कौम के लिए एक इबरत के तौर पर है। नाजरीन, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में एक जलील कद्र पैगंबर थे। आप हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। एक कौल के मुताबिक आपके वालिद का नाम सरोखा था। आपका ज़माना बनी इसराइल की कैद बाबिल से रिहाई के बाद का था, यानी 6ठी सदी कबल मसीही का ज़माना था। आपको फल्कियात का इल्म भी था और शरीयत व मौसूई के आलिम भी थे। यही वजह थी कि आप लोगों में बहुत कद्र व मंजिलत से देखे जाते थे। आप बड़े नेक और खुदा परस्त इंसान थे। तौरात में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के नाम से किताब सहीफ़ा अज़रा मौजूद है, लेकिन उसमें आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात तो नहीं मिलती। अलबत्ता ये पता चलता है कि 458 कबल मसीही में जब ईरान के बादशाह अरतगश्ता अव्वल ने यहूदी कैदियों को रिहा किया था, तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी उन कैदियों में से एक थे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम आज़ाद होने के बाद उन तमाम आज़ाद कैदियों के सरबराह की हैसियत से यरूशलेम तशरीफ लाए। फिर यरूशलेम आकर आपने हैकल सुलेमानी में बाकायदा इबादत की तरवीज की और देगर मजहबी रसूमात को भी नाफिज किया और यरूशलेम में बहुत से तामीराती काम भी करवाए। इस काम में शहंशाह इराक दारा ने भी आपकी बहुत मदद की। नाजरीन, इस ज़माने में तौरात का कोई हाफिज जिंदा न था और ना ही तौरात का कोई नुस्खा मौजूद था। लिहाजा हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा फिक्र लाहक हुई कि अब अल्लाह के कलाम को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। फिर उन्होंने तमाम इसराइलियों को जमा किया। चूँकि आपने अपने बचपन में ही तौरात हिफ्ज़ कर ली थी, लिहाजा उसे उन सब के सामने पढ़कर तहरीर करवा दिया गया और कहीं महफूज कर दिया गया। नाजरीन, एक दिन का वाक़या है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपनी ज़मीन की तरफ निकले। वापसी में एक वीरान इमारत में ठहर गए। चूँकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के लिए एक इमारत में ठहर गए। अपने गधे से उतरे और उस इमारत में दाखिल हुए। आपके साथ खाने के 2 टोकरे भी थे। एक टोकरे में अंजीर और दूसरे में अंगूर थे। आपने अपने साथ मौजूद प्याला निकाला और उसमें अंगूर निचोड़े। फिर खुश्क रोटी निकालकर उस रोटी को उन अंगूर के रस में डाल दिया ताकि नरम और मीठी हो जाए तो खा लें। फिर आप थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए नीचे लेट गए। नजरें इमारत की वीरान छत की तरफ उठी तो देखा अपने अरशे पर खड़ी है और इसके रहने वाले मर खप चुके हैं, जिनकी बोसीदा हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। तो आपके मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा कि अल्लाह कैसे इनको मौत के बाद जिंदा करेगा। आपको ये शक नहीं था कि अल्लाह उनको जिंदा ना फरमाएगा, बल्कि तरीको कैफियत पर ताज्जुब करके फरमाया था। फिर फौरन अल्लाह अज़्ज़वजल ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा, जिन्होंने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली और फिर 100 साल तक अल्लाह ने उन्हें यूं ही मौत की नींद सुलाए रखा। इस दौरान बनी इसराइल में बहुत वाक़ियात व हादसात हुए और बैतुल मुक़द्दस फिर से आबाद होकर पुररौनक शहर बन गया। फिर अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में फिर से 100 साल बाद रूह फूंक दी और आप जिंदा होकर बैठ गए। फरिश्तों ने पूछा, आप यहाँ कितनी मुद्दत रहे हैं? आपने जवाब दिया, 1 दिन या 1 दिन का कुछ हिस्सा। दरअसल आप दिन के शुरू में आराम फरमा हुए थे और जब आपकी आंख खुली तो उस वक्त गरूब आफ्ताब का वक्त था।
فرشتے نے کہا نہیں، بلکہ آپ 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہیں۔ ذرا آپ اپنے کھانے پانی کو تو دیکھیں جو ابھی تک بدلا نہیں ہے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا رس اور اس میں خشک روٹی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ پھر آپ کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال آیا، اور پھر فرشتوں نے کہا کہ آپ میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف تو دیکھیں۔ پھر جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھی، اور فرشتوں نے ہڈیوں کو اللہ کے حکم سے حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہونے لگی اور پھر جڑ کر ایک ڈھانچہ بن گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام وہیں پر حیران ہو کر اللہ کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھنے لگی اور پھر گوشت چڑھا، اور اس کے بعد پھر اس پر کھال اور بال آ گئے۔ پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس پہ پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی یہ شان دیکھی تو بول اٹھے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر قدرت ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنی بستی کی طرف تشریف لے گئے تو لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے دیکھا، جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ وہاں کے رہائشیوں کی والدہ تھی۔ جس وقت آپ گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا، جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے اور بولی، میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر کا ذکر نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلائے رکھا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو گئے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق کچھ سنا بھی نہیں تھا، لیکن آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ اور عزیر تو مستجاب دعویٰ تھے، وہ جس بھی مریض یا کسی مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا۔ لہٰذا آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو ان کی آنکھوں پر پھیرا تو ان کی بصارت بحال ہو گئی۔ بڑھیا نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر وہ بڑھیا ان کو لے کر اسرائیل کی بستی میں ان کے عزیزوں کے پاس پہنچی۔ وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی، یہ عزیر ہیں، اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا رکھا تھا، یہ اب اللہ کے حکم سے زندہ ہوئے ہیں اور آپ سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سارے حیران ہو گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ پھر آپ نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں ہے ماں سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے، اور بخت نصر نے تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہٰذا آپ ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائیں۔ ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے ایام میں تورات کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے علاوہ
وہ کسی کو اس بات کا علم نہ تھا، چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام ان سب کو لے کر اس جگہ پہنچے اور ایک گڑھا کھود کر تورات کو نکالا۔ پھر آپ تورات کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف لے گئے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے روشنی کے 2 شعلے نیچے آئے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں اتر گئے۔ پھر آپ کو پوری تورات خوب یاد آ گئی۔ اس کے بعد آپ نے نئے سرے سے تورات کو لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جب یہ معجزہ دیکھا تو کہا کہ حضرت عیسیٰ بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ بغیر کتاب کے پوری تورات سنا سکیں اور پیش کر سکیں، جبکہ عزیر علیہ السلام پوری تورات بغیر لکھے اور بغیر کسی کتاب کے لے آئے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی حضرت عزیر سے محبت و عقیدت کفر اور گمراہی میں بدل گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے کہ اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ بے شک اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جس طرح اللہ نے 100 سال بعد نہ صرف حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا بلکہ ان کے گدھے کو بھی دوبارہ زندہ کیا، اسی طرح بروز قیامت اللہ تعالیٰ ہر انسان کو حساب و کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کرے گا۔